اس وقت علی محمد خان صاحب موجود ہیں. سر آپ اڈیالہ میں بھی موجود تھے اور آج پھر آپ کو اندر نہیں جانے دیا گیا. بڑے عرصے بعد 3 ماہ بعد کیس کی سماعت. کیا فرمائیں گے آج کے اڈیالہ کی ہائی کورٹ کے؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے تو ہائی کورٹ کی بات کرتے ہیں. اس وقت ہائی کورٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں اور خان صاحب کا کیس تھا آج، لیکن آج اس کی ڈی لسٹنگ کی گئی، اس کو نہیں لگایا گیا. تو اب چیف جسٹس صاحب نے اور ہماری جو قیادت ان سے ملی ہے، اس بات کا اعادہ ہوا ہے کہ نیکسٹ ویک ہوپ فلی لگ جائے. اور اس سے پہلے میں اڈیالہ تھا صبح. اب تو اڈیالہ گیٹ تک پہنچنا بھی ایک جوش لانے کے برابر ہے. راستے میں ناکے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیوں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ اندر ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. وہ تو جیل انتظامیہ آپ کو پتہ ہے کتنا کوئی وہ قانون کو مانتے ہیں، کتنا کوئی عدالتی حکم کو مانتے ہیں. لیکن راستوں میں لوگوں کو روک لینا، راستوں میں آگے جانے ہی نہ دینا، پھر خاص کر وکلاء کو آگے نہ جانے دینا، یہ عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم ہیں. ایک سابق وزیر اعظم نہ بھی ہو، عام قیدی بھی ہو، آپ اس کو اپنے وکیلوں سے ملنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ آج بھی اڈیالہ میں جب ہم تھے، علی ظفر صاحب موجود ہیں، سپریم کورٹ کی کوئی کیس کا کوئی وکالت نامے 2-3 سائن کرانے تھے. اس کے لیے ہمیں ریکویسٹیں کرنی پڑ رہی ہیں کہ خان صاحب سے ہمیں وکالت نامے جو ہے وہ دستخط کرا کے دیں. یہ تو ایک بنیادی رائٹ ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے ایک بچے کو بھی اگر کوئی خدا نخواستہ انڈر ایج بچہ بھی جیل میں ہو، اس کو بھی آپ اجازت دیتے ہیں کہ اپنا وکیل سے وہ جا کے مل لے. کوئی سابق وزیر اعظم تک ایکسیس اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، اس کی لیگل لیڈرشپ کی، اس کے وکلاء کی آپ نہیں کرنے دے رہے. تو آج میں گیا، ملاقات تو خان صاحب سے نہیں ہو سکی، لیکن اچھا ہوا ادھر اندر تک گیا میں. کافی دنوں بعد موقع ملا اور علیمہ آپا وہاں موجود تھیں. آج بدقسمتی سے ایک بار پھر ان کو نہیں ملاقات کرنے دی. نورین آپا اور عظمیٰ آپا تو گئی تھیں اندر، لیکن علیمہ آپا باہر ہی کھڑی تھیں. سر یہ بتائیں، خزدار میں آج پھر دھماکہ ہوا ہے، بھارت اس میں ملوث پایا گیا، کیا فرمائیں گے سر؟ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. بڑا ظلم عظیم ہوا ہے. اور بھارت جس طرح کل عمران خان صاحب کی ٹویٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آپ نے اپنی احتیاط چھوڑنی نہیں ہے. مودی رکے گا نہیں، وہ ٹلے گا نہیں. اب اس کو ایک شکست ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی اس خفت مٹانے کی کوشش کرے گا. لیکن بچوں پہ حملہ کریں گے اور اس طریقے سے آئیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کی ڈٹائی کا، اس کے گھٹیا پن کا اور بھارت کے گھٹیا پن کا کوئی لیول نہیں ہے. یعنی کہ ہر باری ثابت کر دیں کہ وہ مزید نیچے جا سکتے ہیں. لیکن بچوں کو اس طرح ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے. 2-3 دن پہلے بھی ایک ڈرون اٹیک میں وہاں کچھ بچے شہید ہوئے تھے، پھر ان کی ماں شہید ہو گئی، فوت ہو گئی وہ دکھ میں، غم میں. ابھی اس دکھ سے ہم نہیں نکلے تھے کہ ایک اور واقعہ ہو گیا ہے. اور اتنے سارے بچوں کو شہید کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کو نہیں مار رہے، یہ ہمارے مستقبل پہ حملہ کر رہے ہیں. ہماری ریاست کو، ہماری حکومت کو، ہم سب کو اس پہ فل طاقت کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے. لیکن ہم جواب میں بچوں کو نہیں ماریں گے، ہم جواب میں ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کریں گے، جواب میں ان جگہوں کو ہٹ کریں گے جو ان کے نرو سینٹرز ہیں، جہاں سے ان کا جو ہے ان کی ریاست کی بنیادیں ہلتی ہیں. جس طرح ابھی ہم نے ان کے تباہ کیے ہیں، اور وہ بھاگم بھاگ مودی کو بچانے کے لیے امریکہ کو اور ان کے ویسٹ کے جو ان کے ساتھی ہیں ان کو آ کے بچانے کے لیے دوڑنا پڑا، ورنہ مودی کی تو جان گئی تھی، اس کا تو کام خراب تھا. لاسٹ میں یہ بتائیں کہ آج پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نے بڑا زبردست اور بڑا موبلائزیشن والا احتجاج کیا. بڑی تعداد میں اراکین پارلیمنٹ آئے ہیں، صوبائی اراکین پارلیمنٹ آئے ہیں، اس پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ایک ڈیوٹی ہے اور پارٹی کے لیے سب اس کو کرتے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمام پارلیمنٹیرینز کو اور خاص کر ورکرز بھی ساتھ موجود تھے. لیکن میں اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت وقت جو ہے وہ اب جو قومی مفاہمت کی فضا بنی ہے، اڈیالہ کے بعد بھی میں نے آج یہ بات کی ہے اور آج کے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. جب ملک پہ مشکل وقت آیا، ہم نے اس کا کوئی احسان نہیں جتا رہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. لیکن جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف، ہمارا ورکر کھڑا ہوا ہے، ہماری لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، ہمارے ڈیجیٹل واریر کھڑے ہوئے ہیں، حکومت نے اس کو مانا ہے اور عسکری قیادت نے بھی اس کو مانا ہے کہ تحریک انصاف نے جس طرح سپورٹ کی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قومی جو یکجہتی ہے اس کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے عمران خان صاحب کی ریلیز ہو کہ عمران خان صاحب جب باہر آئیں نہ صرف یہ سیاسی استحکام پیدا ہوگا بلکہ مستقبل کے جو آپ کے چیلنجز ہیں، جیسے ابھی آج یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے نا جو قوم کو اکٹھی کرے. جو غزہ فلسطین میں واقعات ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کو قومی لیڈرشپ نہیں چاہیے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے 5 سالہ 10 سالہ 25 سالہ کوئی منصوبہ آپ نے نہیں بنانا یا ڈے ٹو ڈے ملک کو چلانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ روز کی، جیسے ابھی آج یہ واقعہ ہوا ہے، آپ کو ایسی لیڈرشپ چاہیے نا جو قوم کو اکٹھی کرے. جو غزہ فلسطین میں واقعات ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کو قومی لیڈرشپ نہیں چاہیے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے 5 سالہ 10 سالہ 25 سالہ کوئی منصوبہ آپ نے نہیں بنانا یا ڈے ٹو ڈے ملک کو چلانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ روز کی پیشیں ختم ہوں. عمران خان صاحب ایک پولیٹیکل پرزنر ہے، پرزنر آف کاشنس ہے، جنرل کیسز تو نہیں ہے. میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ ان عدالتوں میں ہم نے آنا ہے، اپنے کیسز کو ہم نے لڑنا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل سیاسی ہے کیونکہ کیسز سیاسی ہیں. کروڑوں لوگ آپ کو سنتے ہیں. لاسٹ میں لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا ہے سید عاصم صاحب کو،
کابینہ نے کل اس کی منظوری دی. اس پر کیا آپ علی محمد خان کی کیا ریمارکس ہیں یا کیا رد عمل؟ دیکھیں جنگ ہم نے جیتی ہے اور پوری قوم کو جنگ کا جیتنا جو ہے مبارک ہو. باقی عہدے جو ہیں یہ اتنے زیادہ میٹر نہیں کرتے, ان کو عہدہ ملا ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت نے اس پہ کوئی منفی بات نہیں کی, نہ ہمیں کرنی چاہیے. اس جنگ کی اونرشپ کو ہم نے جو جیت ہے اس کو ہم نے اون کیا ہے. اور کل عمران خان صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے. خان صاحب نے باقاعدہ بتایا ہے. کل پھر مودی کا نام لیا ہے عمران خان صاحب نے, حالانکہ میاں صاحب نے ابھی تک مودی کا نام پورے جنگ میں ایک دفعہ بھی نہیں لیا. تو میں اس کو سم اپ اس طرح سے کروں گا کہ کسی شخصیات کو ہم اس کو نہیں ڈسکس کرتے. ایک عہدہ آیا ہے, ٹھیک ہے, عہدے بھی آتے ہیں, عزتیں بھی آتی ہیں, لیکن اصل عزت وہ ہے جو قوم کو اللہ نے دی ہے. جو ہم نے بھارت کو, مودی کو جو ہم نے نیچا کیا ہے, اس کی غرور کا جو بت ہم نے توڑا ہے, اور اس میں سب نے کردار ادا کیا ہے. صرف شاہینوں نے نہیں, زمین پہ آپ جیسے لوگ بھی تھے, جس طرح آپ لڑ رہے تھے, آپ کے ساتھی سارے, جس طرح میڈیا پہ پاکستانی میڈیا نے جو ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. تو یہ جیت ہم سب کی مشترکہ جیت ہے. باقی عہدہ ہے, میں اس پہ کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. علی بھائی, آج توشہ خانہ 2 کی سماج بڑے عرصے بعد ہوئی, آپ بھی وہاں پر پہنچے تھے, کیا ماجرا آپ سے کیوں ملاقات نہیں کرنے کی چاہتے یقین تو نہیں تھا کہ آج پہنچ پاؤں گا, کیونکہ روڈ بھی روک لیتے ہیں. مطلب آپ کو روکتے ہیں ناظرین کے لیے, پٹیالہ گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں, آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ انتظار کرتے ہیں کہ خان صاحب پہنچے کام. اب تو گیٹ تک انٹری بڑی مشکل بنا لی ہے, اور بڑے کوئی خاص قسم کے اچھی اخلاق کی ٹریننگ انہوں نے پنجاب پولیس کی ہے, اخلاق پولیس والوں کو لگایا ہوتا آج اس کے مترادف آپ سمجھ لیجیے گا خود ہی. تو آج بڑی دن بعد توشہ خانہ کا, آئی تھنک 7 فروری یا فروری کے مہینے کا پہلے یہ مارچ, اپریل, مئی, جون کو 4 ساڑھے 4 5 مہینے سے. علی بھائی, آپ کی قیادت کہہ رہی ہے کہ آپ باہر آئیں, تو آپ چلتے چلتے ہم بات کرتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس تھا کہ آج سنا یہ تھا کہ پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیمیں وہاں آئی ہوئی تھی. میں اس چیز کو نہیں کنڈیم کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب شخص نہیں ہے, ایک لیڈر ہے, ایک 25 کروڑ عوام کے بہت بڑے لیڈر کا پولیگرافک ٹیسٹ آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ تزلیل آپ خان صاحب کی کر رہے ہیں یا عوام کی کر رہے ہیں؟ یعنی کہ پولیگرافک ٹیسٹ تو عادی مجرموں کے ہوتے ہیں, دہشت گردوں کے ہوتے ہیں, جو بچوں کو مارتے ہیں, جو ملک کے دھماکے کرتے ہیں. ایک سابق وزیر اعظم نہیں کہ ہماری روش نہیں بدلی. آج سے 50 سال پہلے ہم بھٹو صاحب کی تزلیل کرتے تھے, عوامی لیڈر تھے, اب خان صاحب کی کرتے. لیکن مجھے یہ بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ تزلیل کرنے سے اس کے بارے میں کمی ہوئی ہے, آپ کیا خان صاحب کی کمی ہوئی ہے, خان صاحب کو ریلیز کی اور آگے جانے کا راستہ دی. اب پی ٹی آئی کارکنان کے ہمراہ احتجاج کرے گی, سارے اکٹھی کرے گی, کیونکہ فراز صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. اور پاس چلے ایک بڑے عرصے بعد اسلام آباد میں اچھا پروگرام احتجاج 5 دن کے سامنے کرنے میں کامیاب ہوئی. بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم خان صاحب کو کسی یہ کرنے لگا. ہمارا مقصد یہ کیسز لگانا ان کا کام ہے, اور پروفائلنگ بندہ جو کہ اس کی جو ایک قانونی اس پہ عمل ہونا چاہیے, اس پہ ہونا چاہیے. اللہ آ جاؤ, 1 منٹ پہلے ادھر آئے نا.